الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات اہل اسلام، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اجتماع میں ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے سورہ انفال کی دوسری، تیسری اور چوتھی آیت کریمہ کے حوالے سے گفتگو شروع کی، جس میں اللہ کی کائنات نے مومنین کی صفات کا بیان فرمایا اور ان صفات مومنین میں سے پہلی جو دوسری آیت کریمہ ہے ان میں جو ذکر آیا اس پر ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ خالق کائنات نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ سچے ایماندار وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ پہلی صفت۔ پھر دوسری صفت بیان کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ پھر تیسری صفت ارشاد فرمائی خالق کائنات نے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے۔ یہ تین صفات ہم نے گزشتہ دو جمعۃ المبارک کے اجتماع میں تفصیل کے ساتھ ان پر بات کی، اور جو تیسری آیت کریمہ ہے سورہ انفال کی، اس تیسری آیت کریمہ کے اندر اب اللہ رب العزت نے جو اگلی دو صفات اپنے مومنین بندوں کی بیان کی، ان میں ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ لوگ جو صحیح صحیح اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ ایک یہ صفت ان کی بیان کی، مومنین کی ایک علامت، ایک صفت اور ایک نشانی یہ بیان ہوئی کہ وہ اپنی نمازوں کو صحیح صحیح ادا کرتے ہیں۔ اور پانچویں جو صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ ہمارے نام پر ہمارے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات، یہ مومنین کی صفات اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمائی۔ پہلی جو تین تھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کا تعلق بندہ مومن کے دل کے ساتھ ہے، وہ قلبی اعمال سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ جو دو آخری بیان کی ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کو صحیح صحیح ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کا تعلق بدنی اعمال کے ساتھ ہے۔ اللہ۔ تو قرآن حکیم کی یہ جو تیسری صفت اللہ رب العزت نے بیان کی، آج میں اس کے حوالے سے
کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ اپنی نمازوں کو صحیح ادا کرتے ہیں، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ فقط ان کا جسم نہیں جھکتا، ان کا دل بھی خدا کی بارگاہ میں جھک رہا ہوتا ہے۔ وہ رب کی ہیبت، جلال، اس کی بارگاہ کا تصور لے کر اپنے رب کی چوکھٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، ہر شے کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی باطنی حقیقت ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، ایک اس کی ظاہری صورت، ایک اس کا باطن، ایک اس کی باطنی حقیقت۔ اسی طرح نماز کی بھی ایک ظاہری صورت ہے اور ایک اس کی باطنی حقیقت ہے۔ جس طرح ایک انسان کا جسم ہے، ایک اس کے اندر روح ہے، نماز کی بھی ایک ظاہری صورت ہے کہ آپ آئے، تکبیر تحریمہ کہی، ہاتھ باندھے، اللہ اکبر کہہ کر قیام کیا، تلاوت کی، رکوع و سجدہ کیا، اتحیات میں بیٹھے، دعائیں پڑھیں، سلام پھیرا، یہ اس کی ظاہری، اس کی ایک صورت ہے جس کو ہم سب دیکھتے ہیں۔ ایک اس کی باطنی حقیقت ہے، اس کی روح ہے، ایک اس کی جان ہے اس نماز کی، اور وہ خشوع و خضوع ہے۔ ظاہری طور پہ یہ جسم جھک رہا ہے، باطنی حقیقت خشوع و خضوع، رب کی بارگاہ کی ہیبت، اس کا جلال، اس کی کبریائی کا تصور، اور وہ باطنی حقیقت جس کے بغیر نماز کی حالت اسی طرح ہوتی ہے جس طرح جسم بغیر روح کے ہوتا ہے، وہ باطنی حقیقت خشوع و خضوع ہے۔ اور قرآن حکیم نے، اللہ رب العزت نے اور بھی مختلف مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے سورہ مومنون کے آغاز کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے، انہیں فلاح مل گئی، وہ نجات پا گئے، کامیابی ان کا مقدر بن گئی۔ کن کی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے، وہ مومن کامیاب، جو نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات علماء نے خشوع کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ اس کا معنی ہے ایک اطاعت اور عاجزی۔ ایک خشوع کا معنی اطاعت، عاجزی۔ ایک خشوع کا معنی دب جانا، جھک جانا، عجز و انکساری کا پیکر بن جانا، اپنے جسم کے ہر عضو سے عجز اور انکسار کا ظاہر ہونا۔ بندہ جھکا ہوا ہے، عجز و انکساری کا پیکر بنا ہوا ہے، اطاعت کے اندر، عاجزی کے اندر اپنے رب کی چوکھٹ پہ وہ کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو خشوع ہے، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ یہ نظر آنے والی شے نہیں ہے، یہ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، اور جب دل میں ہوتا ہے تو اس کا اظہار پھر انسان کے جسم کے اعضاء سے ہوتا ہے۔ جتنا خشوع دل میں زیادہ ہوگا اتنا اس کا اظہار اس کے اعضاء سے ہوگا، جتنا اندر ہوگا اتنا اس کے اعضاء اور باڈی پارٹ سے اس کا اظہار ہوگا۔ جتنا خوف خدا اندر ہوگا، جتنے خشیت الہی اندر ہوگی، جتنا اس بندے کے اندر عاجزی اور انکساری ہوگی، اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ انسان کے اعضاء سے۔ جس قدر کسی کے اندر یہ زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات، جو دل کا خشوع ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہو، جب رب کی بارگاہ میں قیام کرے، رکوع کرے، سجود کرے، تو رب ذوالجلال کی ہیبت، اس کی کبریائی اور اس کی بے پایاں بخششوں اور اس کی رحمتوں کا تصور اس کے سامنے ہو، اور اس عاجزی کے ساتھ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جسم کو بھی جھکا رہا ہو اور دل کو بھی جھکا رہا ہو۔ یہ اللہ نے مومنین کی صفت بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ جب دل بھی جھک رہا ہو اور جب بندہ آئے تو بندے کا جسم بھی جھک رہا ہو، اور اس کو اس بات کا تصور، اس کو کانسیپٹ اس بات کا اس کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں ایک بڑی عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ آج
یقین فرمائیں کہ ہمارے ہاں مسجدوں میں ایک بندہ مومن کی جو حالت ہونی چاہیے وہ باہر کی حالت سے مختلف ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں جس طرح ہم باہر ہوتے ہیں اسی طرح مسجد میں ہوتے ہیں، جس طرح چوک میں بیٹھ کے ہوتے ہیں وہی حالت مسجد میں ہوتی ہے، جو کام باہر کرتے ہیں وہی اندر بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ ماشاءاللہ ہزاروں میں سے کوئی ایک چند ایک ہوں گے کہ جو باہر جن کی حالت اور ہو اور مسجد میں داخل ہوتے ہی ان کی کیفیت اور ہو جائے۔ جو تقوی پرہیزگاری والے لوگ ہیں نا ان کا عالم، امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عارف باللہ گزرے، ولی کامل گزرے، ان کے شیخ ابراہیم مقبولی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا میرے شیخ جب جاتے مسجد کے اندر تو داخل ہونے سے پہلے دیکھتے کہ اندر کوئی ہے، اگر لوگ بیٹھے ہوتے تو اندر چلے جاتے، اگر کوئی نہ ہوتا تو اکیلے کھڑے رہتے، پہلے اور لوگ آتے وہ جا کے بیٹھتے پھر آپ آ کے پیچھے بیٹھتے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں جاتے پہلے؟ میں کلیاں جانے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، کیا منہ لے کر جاؤں گا رب کی بارگاہ، رب کی چوکھٹ۔ یعنی جن کو سمجھ آئی، جن کو اللہ کی بارگاہ اور اس کے گھر کا ادب احترام کا احساس ہوا کہ اس کا ادب کیا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں اونچی آوازیں کرنا، فتنہ و فساد، لڑائی جھگڑے، مسجد کا ادب، مسجد کا احترام کہاں رہا ہے؟ یعنی جو کچھ ہم باہر ہوتے ہیں وہی کچھ مسجد کے اندر آ کر ہوتے ہیں، وگرنہ بندہ مومن جو باہر ہے جب اندر آئے تو اس کے تصور اور اس کی کیفیت یہ ہو کہ میں رب ذوالجلال اور کائنات کے مالک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، اس کی نگاہیں شرم سے جھک جائیں، اس کا دل اس کا جسم کا کبانا شروع ہو جائے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اسلاف سے ہمیں ملی ہے، اور جو ہمارے بزرگ اور ہمارے جو پچھلے نیک لوگ صالحین امت گزرے ہیں، یہ کیفیت ان کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات قرآن حکیم نے سورہ مومنون کے اندر بھی یہی بات ارشاد فرمائی، یہ مومن کی نماز کس طرح ہوتی ہے اور منافق کی کس طرح ہوتی ہے، یہ علامتیں بھی قرآن نے ساتھ ساتھ بیان کی کہ مومن جب کھڑا ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، اور جب منافق کھڑا ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے نماز کے بعد۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، جو عز و انکساری کا پیکر بن کر اللہ کی بارگاہ کی ہیبت جلال کا تصور لے کے کھڑے ہوتے۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا جو خشوع کرنے والے لوگ ہیں نا ان پر یہ نماز بھاری نہیں ہے، ان پر یہ نماز بھاری نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور خشوع کرنے والوں پر نماز دشوار نہیں ہے، جن کے پاس خشوع کی دولت ہے ان کے لیے نماز دشوار نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے ان کے لیے، وہ خوش دلی سے نماز ادا کرتے ہیں، وہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اور پھر آگے ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے کھڑے ہوا کرو، رب کی بارگاہ میں انکساری سے کھڑے ہوا کرو، اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکسار کا پیکر بن کے کھڑے ہوا کرو۔ بندہ شرمندگی کے ساتھ حاضر ہو، میں اس قابل کوئی نہیں ہونے میں اپنے گھر آن کی توفیق بخشی، یہ اس کا کرم ہے نا۔ ہزاروں افراد ہوں گے جن کے دل میں کبھی خیال ہی نہیں آیا ہوگا جمعہ پڑھنے کا، لیکن یہ اس کی کرم نوازی کہ اس نے بلایا ہے، اور اگر بلایا ہے تو پھر بندہ بن کر آئے، عاجز بن کر آئے، انکساری کا پیکر بن کر آئے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ اور پھر قرآن حکیم نے منافقین کا ذکر کیا، اللہ اکبر، کیونکہ مومن تو خوش دلی سے آتا ہے، مومن رب کی بارگاہ میں حاضری کے تصور سے آتا ہے، جان نہیں چھڑاتا کہ گڑوں لاؤ، مومن تو اس خوشی سے آتا ہے کہ یہ میرے رب کا بلاوا ہے، میرے اللہ نے مجھے یاد کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور وہ جب بھی نماز کی طرف آتے ہیں کاہلی سے آتے ہیں، سستی سے آتے ہیں، جیسے کسی نے بن کے انہوں لے آیا ہو، مجبوری میں دھکے نہ ڈال دینا، یہ علامت بیان کی اللہ رب العزت نے منافق کی۔
اللہ اکبر ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، وہ نماز کی طرف سستی کی حالت میں آتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، سورہ نساء کے اندر فرمایا جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نہیں جو کسی نے بند کے نہ کھڑا کیا، مارے بندھے ہوئے جن کو مار کر باندھ کر کسی نے کھڑا کیا ہے، اب اس طرح یہ نماز ادا ہے، جیسے ہم گلو لاؤ سر تو باغ بوجھ لاؤ۔ فرمایا مومن رب کی بارگاہ کے تصور، اس کی بارگاہ کی ہیبت، اس کا جلال، اس کانسیپٹ اور اس تصور کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ رب کریم اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں یہ خشوع و خضوع کی دولت عطا کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کے، وہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے دعا کرو اللہ خشوع نفاق سے محفوظ رکھے، دعا کرو اللہ خشوع نفاق سے محفوظ رکھے۔ انہوں نے پوچھا حضور یہ خشوع نفاق کیا ہے؟ فرمایا خشوع نفاق یہ ہے کہ تیرے جسم سے تو یہ ظاہر ہو کہ تو خشوع کے ساتھ کھڑا ہے لیکن تیرا دل خشوع سے خالی ہے، تیرا جسم تو ایسے کھڑا ہے کہ میں بڑا ادب سے کھڑا ہوں لیکن تیرا اندر ادب سے خالی ہے۔ اور حضرات جب دل خدا سے دور، غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں تیرا دل خدا سے دور ہے، اس لیے تو بے ادبی کے راستے پہ چل رہا ہے، اگر تیرا دل خدا کے قریب ہوتا تو کبھی بھی بے ادب نہ ہوتا۔ بے ادبیاں آج عام ہو گئی ہیں، کوئی چھوٹے بڑے کا ادب حیا شرم کچھ نہ رہا، نہ مساجد کا رہا، نہ بڑوں کا رہا، نہ رشتہ داروں کا رہا، نہ زبیر داڑیوں والوں کا رہا۔ پہلے کتنا پچھلے آج سے 20-25 سال پہلے ایک دوسرے کا کتنا بڑوں کا کتنا ادب و احترام تھا، آج اولاد ماں باپ کا ادب نہیں کرتی۔ دل خدا سے دور ہے، دل تقویٰ سے خالی ہے، دل پرہیزگاری کی نعمت اور پرہیزگاری کے نور سے خالی ہے، کیونکہ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر در منصور میں آپ کا قول امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے نقل کیا، وہ شاگردوں کہتے ہیں دعا کرو اللہ خشوع نفاق سے محفوظ رکھے۔ کہا خشوع نفاق کیا ہے؟ کہ تیرے جسم میں تو خشوع ہو لیکن تیرا دل خشوع سے خالی ہے۔ اسی لیے صوفیاء جو ہے نا وہ سب سے زیادہ محنت دل پہ کرتے ہیں۔ یہ بظاہر گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، چھوٹا جا حصہ ہے گوشت کا جسم دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر یہی خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ جب دلوں سے تقویٰ نکلتا ہے، پرہیزگاری کا نور جاتا ہے، جب خشوع و خضوع نکل جاتا ہے دلوں کے اندر، پھر بندہ جو مرضی کرتا ہے پھر اسے کسی قسم کا ڈر خوف ہی نہیں ہوتا کہ میں نے جا کر جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں، پھر حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ اور یہ دل بہت بڑی کائنات اور ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات ہمارے جو بزرگ تھے، جو صوفیاء تھے، جو اہل اللہ تھے، ان کی کیفیتیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، یعنی اگر آپ صحابہ کی زندگیاں پڑھیں تو بڑی عجیب کیفیتیں ان کی زندگی کی نظر آتی ہیں۔ سیدنا حیدر کرار جیسی شخصیت جن کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، کیا شان ان کو حاصل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر، جو مدینۃ العلم کے دروازے ہیں، جن کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ان کی عظمتوں کا کیا عالم ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اندر، اور علم کی دنیا کے اندر، روحانیت کے اندر، اور بلکہ آج کائنات کے اندر یہ جتنے سلاسل طریقت ہیں، جتنی اولیاء اللہ کی خانقاہیں ہیں، جتنی اولیاء اللہ کے سلسلے ہیں، ان سب کو فیض بارگاہ مصطفیٰ سے اگر ملتا ہے تو بواسطہ مولا مرتضیٰ ملتا ہے۔ ساری کائنات کے اولیاء اللہ، دنیا بھر کے اولیاء، غوث، قطب، ابدال، نوکابا، نجابا، گردنیں جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں جس بارگاہ میں، وہ مولا کائنات کی بارگاہ۔ لیکن جب نماز کا وقت آتا
تو سیدنا علی المرتضیٰ جب نماز پڑھنے آتے تھے تو جسم کانپنا شروع ہو جاتا تھا، لرزنا شروع ہو جاتا تھا۔ لوگ پوچھتے کیا ہو جاتا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں میں کس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں؟ تمہیں پتہ نہیں میں کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں؟ کہاں میں سجدہ ریزی کے لیے جا رہا ہوں؟ اور یہی رنگ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرد کے اندر نظر آتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سیم یہی رنگ نظر آتا ہے، امام حسین میں یہ رنگ نظر آتا ہے۔ امام حسن کا رنگ زرد ہو جاتا تھا جب نماز کے لیے آتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے آتے رنگ زرد ہو جاتا امام حسن کا، جسم کانپنا شروع ہو جاتا تھا۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں؟ اور آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے مسجدوں کے اندر۔ ہم جب آتے ہیں تو ہمارے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے؟ بندے کو پتہ نہ ہو تو بندہ کوشش نہیں کرتا، جب پتہ لگ جائے تو اس چیز کو حاصل کرتا ہے، ٹرائی کرتا ہے کہ یہ چیز، یہ بس، یہ توفیق اللہ مجھے بھی عطا کرے، اپنے رب سے وہ سوال کرے اور اپنے رب سے مانگے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیم یہی رنگ امام زین العابدین میں نظر آتا ہے۔ یعنی یہ جتنے ائمہ اہل بیت ہیں، جتنے صحابہ ہیں، جتنے اولیاء ہیں، جتنے صلحاء ہیں، سب کے اندر یہ رنگ ہمیں نظر آتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں، جسم کانپ رہا ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، کئیوں کے آنسو بہ رہے ہیں، کوئی روتے ہوئے آ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ یہ خشوع و خضوع والے لوگ، یہ مومنین کی صفت اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع ادا کرنے والے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ صفت اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور پھر حضرات اسے حاصل کرنے کے لیے کہ یہ ایک بندہ مومن کو کس طرح حاصل ہو، دو تین باتیں میں اس حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے جب اذان ہو تو ہم اپنی پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کی حاضری کی طرف فوکس کریں۔ اذان کے بعد دل کو متوجہ کریں، اس بات کی پریکٹس کریں کہ جیسے ہی اذان سنیں سب کام چھوڑ کے بندہ کہے یار میں جلدی نہ وضو کر لوں، میں مسجد جا کے نماز پڑھ لوں۔ یعنی آپ نے آپ کو، اپنے جسم کو عادی بنانا پڑے گا۔ جسم سستی دے عادی ہوئے بیٹھے نے اتنے جناب ٹی وی دیکھ کے بیٹھے رہو، اٹھن دل نہیں کرتا، لائٹ سے پین دمے پے ہوئے، چونکہ عادتیں پڑ گئی نا، وہ جسم عادی ہو گئے ان کاموں کے، سستی کے۔ اب وہ سستی ختم کرنے کے لیے چستی لانے کی ضرورت ہے، اور چستی لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اذان سنتے ہی فوراً اٹھ کے بیٹھ جائے، کھڑا ہو جائے، یار مجھے بلاوا آیا ہے میں رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ بندہ وضو کرے، جلدی سے تیار ہو، فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اپنے دل کو متوجہ کرنا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ہم گھر میں ہوتے اور نبی پاک علیہ السلام ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے ہوتے، یا گھر کے کوئی کام کاج کے اندر حضور مصروف ہوتے، جیسے ہی بلال اذان دیتا تھا حضور پاک علیہ السلام پر ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ ہمیں محسوس یہ ہوتا تھا کہ ساڈا تے سرکار کا تعلق ہی کوئی نہیں، ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، کہا جیسے بندہ اجنبی ہو جاتا ہے کہ بالکل ہی جو جانتا ہی نہ ہو کسی دوسرے کو۔ فرمایا اذان سنتے ہی نبی پاک علیہ السلام کی یہ کیفیت ہو جاتی، آپ کی فوراً توجہ ہر کاموں سے ہٹ کر آپ اپنے رب کی، یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہماری تعلیم کے لیے یہ عمل کیا۔ ان سے بڑھ کر خدا کا قرب کس کو حاصل ہے؟ نبی پاک سے بڑھ کر کائنات میں خشوع و خضوع والا کون ہے؟ وہ تو اللہ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، لیکن امت کو تعلیم نہیں۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں بالکل اجنبی ہو جانا، اذان سنتے ہی ایسے لگتا تھا ہمارا اور سرکار کا تعلق ہی کوئی نہیں، رب کی بارگاہ کی طرف توجہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی اللہ اکبر۔ اور قرآن حکیم نے سورہ جمعہ کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی ہے، یہ ہم اکثر پڑھتے آئے ہیں مبارکہ۔ قرآن حکیم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، جب اذان ہو جائے، تمہیں پکارا جائے،
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف خرید و فروخت چھوڑ کر فوراً چلے آؤ، کاروبار بند کر دو، اپنے سارے کام ترک کر دو، کاروبار زندگی ممنوع، بند کر دو کاروبار زندگی، فوراً پھنسو، دوڑو، تیز تیز چلو، الی ذکر اللہ، اپنے رب کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف۔ یہ سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، جب اذان ہوتی ہے کاروبار ممنوع ہو گیا، بند کرو کاروبار، سیدھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات، نماز کے اندر خشوع و خضوع اگر بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ نماز کے بعد پھر اس کو کوئی اور کام اچھا نہ لگے، یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں نماز کی طرف میں جاؤں اور میں کروں۔ اور دوسری بات کہ بندہ نماز میں جب آئے تو پھر اپنے دل کو متوجہ کرے اللہ کی طرف کہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں سارے جہانوں کے مالک کے حضور کھڑا ہوا ہوں، اور فوکس کرے اپنی توجہ، ادھر ادھر نہ دیکھے نماز کے اندر، اور بالکل سجدے کی جگہ پر اور عاجزی کا پیکر بن کے۔ دیکھو نا، بندہ کسی افسر کے پاس جائے، یہاں کسی بڑے آفیسر کی طرف دفتر میں جا کے بندہ بیٹھ جائے اور وہ گل کرنی ہوئے، وہ ٹائم لیا ہوئے، وہ میٹنگ ہوئے، تو وہ تواڈے نال گل کرنا چاہ رہا ہے کہ تسی وہ دفتر وچ لگے ہوئے فریماں نوں دیکھنا شروع کر دو، پردے کس کلر کے لگے ہوئے ہیں، کارپیٹ کیسا پیا ہوا ہے، تسی ادھر دیکھ رہے ہو، ادھر دیکھ رہے ہو، ادھر۔ وہ چنگا انسان ہے، تو آیا میرے نال گل کرنے واسطے، دیکھتا چیزاں نوں پیا۔ بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جو احکم الحاکمین کی بارگاہ ہے، اور توجہ ادھر ادھر اس کی بھٹک رہی ہے، دل بازار میں پھر رہا ہے، کہ وہ آیا میری بارگاہ میں ہے، مانگنے مجھ سے آیا ہے، کلام مجھ سے کرنے آیا ہے، باتیں مجھ سے کرنے آیا ہے، تک کسی اور بنے رہے ہیں۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے تو سجدے والی جگہ پر، یہ نہیں کہ نماز پڑھا تو نال سامنے دیواروں میں دیکھ رہے ہیں، سجے منے دیکھ بھی آگے کون کھڑا ہے، کون پڑھ رہا ہے، ادھر ادھر تک۔ بالکل انسان کو اپنے آپ کو خشوع کا پیکر بنانا چاہیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہدایات جاری فرمائی نمازیوں کو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، کیونکہ جب تک بندہ رب کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ فرمایا جیسے ہی وہ ادھر ادھر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت بھی منہ پھیر لیتی ہے، رب کی رحمت بھی چلی جاتی ہے۔ تو جتنا کوئی بندہ رب کی حضوری کے اندر کھڑا ہوگا، جتنا کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ کی حاضری سمجھ کے کھڑا ہوگا، اتنا اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ رہے گی۔ بندہ پھر گیا تو رب کی رحمت بھی پھر جاتی ہے۔ حضرات، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسری حدیث پاک مشکات میں میرے آقا کریم علیہ السلام سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب حضور نے ہمیں نماز سکھائی نا، تو میرے آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب نماز پڑھو تو سجدے کی جگہ اپنی نگاہوں کو رکھو۔ فرمایا کہ نماز پڑھو، سجدے کی طرف، مقام سجدہ پہ نظر رکھو، اور اللہ کی ذات کے علاوہ ادھر ادھر توجہ نہ کرو، نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، دل خدا کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ نماز میں غیر کی طرف توجہ کرنا یہ سراسر ہلاکت اور تباہی ہے، یہ سراسر ہلاکت، کیونکہ شیطان بھی وار کرتا ہے ایسے موقعوں پر، یہ نماز میں اچکتا ہے، بندے دے ذہن وچ وسوسے پاندا ہے، سامنے ویکھ، سجے ویکھ لے، کھبے ویکھ لے، وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے دشمن، وہ فورسز اپنے کام بھی کر رہی ہوتی، اس لیے بندہ مومن کو متوجہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے والے کو ڈرنا چاہیے کہیں رب اس کے چہرے کو نہ بدل دے، اللہ اس کا چہرہ ہی مسخ نہ کر دے۔ یعنی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے فرمائیں کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات کہ بندہ جب نماز ادا کرے تو اس کیفیت کے ساتھ ادا کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو صوفیاء اور حدیث نے اس کو کیفیت احسان سے تعبیر کیا ہے۔
اگر ہم اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع لانا چاہتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے ہمیں یہ کیفیت، یہ کانسیپٹ، یہ تصور اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا کہ میرا رب مجھے تک رہا ہے۔ اس احساس کے ساتھ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف مشہور حدیث پاک ہے، جسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام جب انسانی شکل میں آئے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور نبی پاک علیہ السلام سے یہ دونوں گھٹنے حضور کے ساتھ ملا کے بیٹھے جی، اپنے دونوں ہاتھ انہوں نے حضور کے گوڈیاں تے رکھے ہیں۔ اس کی ایک مرتبہ ہم نے پہلے اس پر کلام کیا تھا حدیث جبریل کی شرح کے اندر، جو محدثین نے جو اس کے ترجمے کیے اور جو اس پہ کلام کیا ہے، سبحان اللہ، کہ حضور کے گھٹنوں کو اس طرح ادب سے ہاتھ لگایا۔ یہ ہمارے ہاں ریاست بہاولپور میں آج بھی طریقہ ہے، جو پرانے ریاست کے لوگ ہیں جب کسی بڑے کو ملتے ہیں نا، عالم کو، شیخ کو یا کوئی بڑے بزرگ کو خاندان کے، تو وہ گھٹنے کو ہاتھ لگا کے سلام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں آج بھی رواج ہے کہ کسی بڑے کو ملتے ہیں تو اس کے سیدھے گھٹنے کو ہاتھ لگا کے پھر ہاتھ ملاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں آج بھی طریقہ ہے۔ اور محدثین نے اس حدیث جبریل کی شرح میں بہت سی چیزیں ایسی بیان کی، ان کا حضور کے گوڈیاں نو ہاتھ لائے، حضور کے گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ لگائے اور ہاتھ لگا کر فرمایا یا رسول اللہ میں نے 10 اسلام کی ہے۔ ادب سے آئے، سفید لباس، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اجنبی آدمی ہے، مسافر ہے، بھائی مدینے کا تو رہائشی نہیں ہے، نہ آس پاس کہیں رہتا ہے، پہلی مرتبہ دیکھا ہے، لیکن اس نے لباس بڑا ہے، جب استری کیتا ہوا ہے کہ جناب صاف ستھرا، یہ بھی نہیں لگتا کہ کہیں دور سے آیا ہے، مسافر ہوتا تو اس کی سفر کے اثر نظر آتا، اس کے کپڑوں پر ایسا بھی نہیں تھا، صاف ستھرا چمکدار لباس، اور گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور ساتھ حضور کے جڑ کے بیٹھے، اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، 3 سوال پوچھے، حضور نے ان کے جواب دیے۔ اور جب وہ چلے گئے تو پھر آقا نے بتایا لوگوں کو، ہمیں جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ ان کا سانو تے نہیں پتا، یا رسول اللہ اجنبی بندہ سی، مدینے دا رہائشی تے ہے، باہروں کے دو آیا۔ فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے، انہوں نے سوال کیے تمہیں پتہ چل گیا، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ 3 سوال پوچھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا، قال فاخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے احسان کیا ہے۔ ایک سوال یہ تھا، حضور احسان کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو رب کی عبادت اس طرح کر کے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اور پھر فرمایا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ حالت نہ ہو تو پھر یہ کیفیت ہو بندہ مومن کی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت نہیں تو پھر یہ کیفیت ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بندہ نماز پڑھے اور نماز میں خشوع و خضوع اگر لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس کیفیت کے ساتھ، اس مرتبے کے ساتھ نماز پڑھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک اور بات بزرگوں نے اس حوالے سے لکھی کہ اگر تم اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہتے ہو تو چوتھی بات یہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو اس کانسیپٹ کے ساتھ پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، وہ بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ٹھہر کر، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور بالخصوص جب ہم رکوع اور سجدہ کرتے ہیں نا کہ نہ پورے کھلونے ہیں سیدھا تے فوراً ہی سجدے ٹر گئے، ایک سجدے تو اٹھے تے دوسرے سجدے فوراً چلے گئے، یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری۔ دیکھیں یہ واجب ہے، آپ رکوع میں گئے، کمر آپ کی بالکل سیدھی ہوئی، آپ نے 3 تسبیحیں پڑھی، پھر آپ پورا سیدھا کھڑے ہوئے، یہ نہیں بھی ہمیں تھوڑا جا ٹیڑھے ہوئے نہ ہی ٹر گئے تھے، اس کو کہتے ہیں نماز کی چوری۔ نبی پاک علیہ السلام نے سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، بدترین چور، برا چور نماز میں چوری کرتا ہے۔ پوچھا نماز کی چوری ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں، جو اپنے رکوع اور سجود کو صحیح ادا نہیں کرتا، نماز میں چوری کر رہا ہے۔ اور یہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا پورا
پراپر سکون کے ساتھ کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد، یہ جو ہمارا کھڑا ہونا ہے یہ واجب ہے. اگر تسی انہوں واجب نو ترک کر دے ہو تو سجدہ سب لازم ہوئے گا. اگر پراپر کھڑے نہیں ہو گے تو سجدہ سب لازم ہوگا. جان بوجھ کے کرو گے تو نماز واجب الادا ہوگی، دوبارہ لوٹانی ہوگی نماز کو. اسی طرح دونوں سجدوں کے بعد درمیان میں پورا سکون کے ساتھ بیٹھنا. ایک سجدہ کیا پراپر بیٹھنا، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ. اور ایک اور بات بھی ضمن میں ساتھ عرض کر دوں، کئی مرتبہ دیکھنے میں آتی ہے جماعت کھڑی ہے بندے دوڑنے کی ضرورت نہیں. بھئی رکعت جا رہی ہے، کیا ہوا؟ آپ آ گئے ہیں مسجد میں سکون سے چلتے ہوئے ہیں، دوڑ کے نہ آئے. بے شک رکعت نکل جائے، آپ بعد میں رکعت اپنی پوری کر لیں گے، جماعت کا ثواب آپ کو اللہ عطا کر دے گا. لیکن دوڑو نہ، سکون کے ساتھ آئیں اور آ کر جماعت کے اندر شرکت کریں. اچھا، پھر جب جماعت میں شرکت ہم لوگ بعض اوقات کرتے ہیں، اب دیکھا جماعت کھڑی ہے، امام صاحب رکوع چلے گئے کہ اللہ اکبر، ناڑی رکوع چلا گئے. نہیں، پہلے اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھوں کو باندھنا ہے. اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھنے ہیں، پھر دوسری اللہ اکبر کہہ کے آپ نے رکوع میں جانا ہے. تسی ہکو دے نال دو کم کر لینا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. پہلے ہاتھ باندھیں، پھر ہاتھ باندھنے کے بعد پھر رکوع کے اندر جائیں سکون کے ساتھ. کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی رکعت رہ گئی، مس ہو گئی، ہاں آپ ایک تسبیح میں مل گئے، ایک تسبیح کی مقدار آپ نے تسبیح پڑھ لی امام کے ساتھ، رکعت آپ کو مل گئی. اگر رہ بھی گئی ہے تسلی کے ساتھ بعد میں سکون سے ادا کر لیں، اس میں بھاگنے دوڑنے والی بات ہی کوئی نہیں. تو یہ بیسک دو تین باتیں اس حوالے سے. تو بندہ یہ سمجھ کر نماز پڑھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، شاید میری یہ آخری نماز ہے. اللہ اکبر. اور ایک بات یہ بھی کہ تدبر کے ساتھ سوچ سمجھ کر نماز کو ادا کیا جائے. تو یہ سورہ انفال کی جو ابتدائی آیہ کریمہ تھی اس میں سے تیسری صفت جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ الذین یقیمون الصلاۃ. مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کو صحیح صحیح ادا کرتا ہے، جان نہیں چھڑاتا کہ گڑو لاؤ، بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ وہ اپنے رب کی چوکھٹ اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اللہ ہمیں یہ صفت جو اس نے بیان کی ہے، اللہ یہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ اگلی جو بات ہے وہ انشاءاللہ اس پر اگلے جمعہ کو پانچویں جو صفت بیان کی اس پر انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات